مرتے وقت انسان کو یہ دو لوگ بہت زیادہ یاد آتے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو۔ اب وہ دو لوگ کون کون سے ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیے گا۔ کچھ خاص اور اہم باتیں میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں محلے کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ حضرت فلاں شخص کا یوں سمجھیے گا کہ موت کا وقت بالکل قریب ہے، آپ چلیے گا اور چلنے کے بعد اس کو آپ کلمے کی تلقین فرما دیجیے گا۔ جب محلے کے لوگ آئے، انہوں نے بتایا تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس شخص کے گھر چلے گئے اور جانے کے بعد اس کے بازو میں جا کر اس کے سرہانے بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور وہ کہتے نہیں ہیں کہ جب انسان کا موت کا وقت قریب آتا نا تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، زمین و جائیداد بھول جاتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے سب بھول جاتا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں سب بھول جاتا ہے، کتنا روپیہ پیسہ سب بھول جاتا ہے۔ بس یہ دو لوگ اسے یاد آتے ہیں اور ان دو لوگوں کو یاد کر کے وہ روتا رہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بازو میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اسے کلمے کی تلقین کرتا رہا۔ آنکھیں کھلی ہیں، منہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جب کسی کی روح قبض کا وقت ہوتا ہے نا تو اس وقت جو بازو میں آس پاس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ کیسا منظر ہوتا ہے وہ! اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا جب بھی موت ہمارے جسم سے روح نکلے، پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا جو خاتمہ ہے نا وہ ایمان پر ہو۔ سارے لوگ کمنٹ میں آمین لکھیں اور دعا ضرور کریں۔ تو دیکھیے گا، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں کلمے کی تلقین کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے جب بولنے کی ہمت کی تو اس نے اپنی زبان کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں کہا، میرے بچے کہاں ہیں؟ میرے بچوں کو بلاؤ۔ بچوں کو ایک دم سے آگے کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچوں کو آگے کر دیا گیا کہ بھائی یہ ہیں تمہارے بچے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے پھر زبان کھولی، پھر بولنے کی ہمت کی اور بولنے کے ساتھ اس نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی کو یاد کیا۔ جلدی سے لوگوں نے کہا، بیوی آگے آ گئی۔ آنے کے بعد میں کہا، میرے پیارے شوہر میں یہی ہوں، بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے زبان کھولی اور کھولنے کے بعد اس نے کہا، اے میری پیاری بیوی، میں تم سے صرف ایک وصیت کر رہا ہوں، میرے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے نا انہیں تم قرآن پاک کی تعلیم دینا، انہیں تم حافظ قرآن بنانا، انہیں تم عالم دین بنانا، بس میری اتنی چاہت ہے۔ اور اس نے اتنا کہا، حضرت نے کلمے کی تلقین فرمائی اور اس کی روح قبض ہو گئی، چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، دیکھیے گا، جب انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اس کو جب فرشتے دکھائی دیتے ہیں، شیطان اس کے سامنے ہوتا ہے اور شیطان بہکا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تب بھی شیطان بہکاتا ہے اور جب قبر میں سوالات ہوتے ہیں تب بھی شیطان بہکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو مرنے والا انسان فرشتوں کی جماعت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کے کان میں کہتا ہے کہ یہ کہہ دے، وہ کہہ دے، دنیا بھر کی باتیں، کیونکہ جب مرنے والا انسان ہوتا ہے، جب روح قبض ہوتی ہے نا تو اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو شیطان پانی کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کہ صرف تو یہ کہہ دے، میں تجھے پانی کا پیالہ دے دوں گا۔ انسان کو پیاس، اس کے ہونٹوں پہ خشکی آ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے، موت کا وقت جو ہے نا بڑا سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اے اللہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو پتہ چلا کہ مرتے وقت انسان کو صرف وہ چیزیں یاد آتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد کام آئے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں، بڑے دھیان سے آپ سنیے گا۔
آقا فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 کام ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان 3 کاموں کا ثواب اسے قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، اگر کسی شخص نے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، یا مان لیجیے گا پانی کا نل وغیرہ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، تب تک اسے مرنے کے بعد بھی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، علم نافع، ایسا علم جو آپ نے مان لیجیے کسی کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اور آپ کا انتقال ہو گیا، پھر وہ کسی اور کو عالم بنائے گا، کسی اور کو پڑھائے گا، اسی طریقے سے قیامت تک ایک دوسرے کو پڑھاتے رہیں گے، تو اس کا ثواب بھی مرنے والے انسان کو ملتا رہے گا۔ نمبر 3، تیسری بات، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اولاد صالح، یعنی نیک اولاد، جس کی اولاد نیک ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، تو اولاد اگر نماز پڑھے، نیک کام کرے، تو اولاد صالح کا بھی ثواب جو ہے اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو ان 3 کاموں کا ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کے یہاں سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ بھی یوں سمجھیے گا ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے قبر پہ مرنے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے گھر والے ہماری قبر پہ آ کر کے ایصال ثواب کرتے رہیں۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔